ہم اگر کسی بادشاہ کے دربار پہ جائیں یا کسی آدمی کے گھر میں جائیں، اس کے گھر کے اصول اور ضوابط کا خیال نہ کریں، کیا دوبارہ ہمیں وہ اپنے گھر میں آنے دے گا؟ اسی طریقے سے جب ہم بیت اللہ شریف میں آتے ہیں، بیت اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کا مذاق کرتے ہیں، یہاں آ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کیا اللہ دوبارہ ہمیں آنے دے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، ہمارے ایک بھائی اویس ربانی ماشاءاللہ ایک اچھے ذہن کے آدمی ہیں، پاکستان کے مشہور ایک صحافی ہیں، اینکر ہیں۔ میں ان سے درخواست یہ کرتا ہوں، آپ جب بیت اللہ میں آئے ہیں تو بیت اللہ کے آداب آپ نے بھلا دیے۔ آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایک اچھا پیغام جاتا، اچھا پیغام یہ جاتا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے بھائی رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے، اگلے سال کس نے دیکھا، آپ قرآن پڑھیں، رات کا قیام کریں، ذکر کریں، عبادت کریں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو پیغام دیتے تو آپ کو بھی فائدہ ہوتا، عوام کو بھی فائدہ ہوتا، عوام آپ سے متاثر بھی ہوتی۔ آپ نے کیا پیغام دیا؟ عوام تو ان چکروں میں پہلے ہی پڑی ہوئی ہے، عوام کا تو بربادہ ہو چکا ہے۔ عوام تو رات دن قرآن کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر موبائل میں لگی ہوئی ہے، اللہ کو بھولی ہوئی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اگلے سال کون دیکھے گا؟ میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں، جب آپ لوگ اللہ کے گھر میں آئیں تو اس گھر کے آداب کا ضرور خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو ذرا آپ لوگ سن لیں، پھر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، سید اقرار الحسن کے پاس اتنے سارے ثبوت اور شرمناک دلائل نہیں ہیں جتنے میری اپنے پاس حق خطیب سرکار صاحب کے حوالے سے ہیں۔ آپ 23 مارچ کو وہاں موجود ہوں گے، اور کیا اگر آپ موجود نہیں بھی ہوتے تو آپ کس کی حمایت کرتے ہیں اس وقت، حق خطیب صاحب کی یا اقرار الحسن صاحب کی؟ محترم ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں، اس کے فالوور زیادہ ہیں، مشہور آدمی ہے، اس کی بات کو فالو کرتے ہیں، اس کی بات کو لیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں، آپ لوگ ہر چیز کے اندر علماء سے پوچھ کر چلیں۔ بھائی اویس ربانی صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میرے پاس جو ثبوت ہیں حق خطیب کے خلاف، وہ اقرار الحسن کے پاس نہیں ہے۔ کیسا پیغام دے رہے ہیں؟ یار اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی بے حرمتی نہ کریں، اس گھر میں اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ کتنے لوگ اس گھر سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہیں گے، اللہ گھروں سے دور کر دے گا ہمیں، مسجدوں کو تالے لگ جائیں گے، پھر ہمیں مسجدوں میں آنے کی توفیق دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس گھر کے آداب کا خیال کریں۔ میں ان لوگوں سے عرض کرتا ہوں جو اس سال حج عمرہ پر آ رہے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت موبائل، کیمرے، ویڈیو، سیلفیاں نہ چلائیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ کتنے لوگ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، کتنے لوگ پوری دنیا کے اندر پریشان ہیں، فلسطین میں کتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کتنے لوگ غزہ کے اندر پریشان ہیں، مسلمانوں کو کیسے مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا، دیکھیں جیسے اقرار الحسن نے 23 مارچ کا اعلان کر چکا ہے، عوام ساری کی ساری اس میں پڑی ہوئی ہے، 23 مارچ کو جانا ہے، ویڈیوز دیکھ رہی ہے، یہی کام ہو رہا ہے، قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، نماز کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، جو غیر حافظ ہیں وہ روزانہ 1 پارہ پڑھیں، جو حافظ ہیں روزانہ 3 پارے پڑھیں، اور رات کا لمبا قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی تھی، آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، علماء کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب تک حکومت کوئی عمل اور کوئی قانون نہیں بنا دیتی، اس کا کلا کما نہیں ہو سکتا، اس فطرے کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم کسی بھی فطرے کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جب اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کے تذکرہ کرتے ہیں، وہ اور زیادہ ہوتا ہے، وہ اور زیادہ پھیلتا ہے۔ جیسے حق خطیب یہ کہہ رہا تھا، میرے بارے میں بات کرنے لگے، میرے دربار پہ تو رش بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اور زیادہ آتے جا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ درخواست یہ کرتا ہوں، جیسے ایک ویڈیو بھی 2-3 دن پہلے میں نے دیکھی کہ بھاولپور سے ایک میاں بیوی آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، حق خطیب کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب سے دعائیں کرائی اور پیر صاحب سے دم کروائی، اللہ نے اس کو پتہ نہیں 12 سال کے بعد، کہہ رہا ہے 12 سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا۔ کیسی باتیں ہیں؟ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نے علماء سے سنا ہے، اگر کسی فتنے کو دبانا چاہتے ہو، کسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس کے تذکرے چھوڑ دو، اس کو بولنا چھوڑ دو، اپنی زندگی سے نکال دو، وہ چیز خود بخود
ختم ہو جائے گی. اور اللہ پاک سے ہدایت کی دعائیں کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یا اللہ دنیا کے اندر جتنے فساد ہو رہے ہیں, جتنی دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یا اللہ وہ ختم کر دے. میں سارے مسلمانوں سے, جتنے مسلمان ہیں روزہ نہیں رکھ رہے, ان لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں, دیکھیں رمضان المبارک میں روزہ نہ چھوڑیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں نماز کی پابندی کریں, صلہ رحمی کریں, لوگوں سے قطع تعلقی چھوڑیں, باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کی خدمت کریں. والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. والدین کی ضرور خدمت کریں. والدین کی خدمت سے جو آپ لوگوں کو ملے گا وہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا. اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.